جمعہ کے دن ایک سوال پوچھا تھا میں نے اس چینل میں کہ الحمدللہ یہ چینل مسلک اعلیٰ حضرت کا واٹس ایپ پر اب تک کا سب سے بڑا چینل ہے، سنی جمعیت الاحناف۔ یہاں سے میں ہر شعبہ زندگی میں آپ کی دینی رہنمائی کرتا ہوں۔ زیادہ تر اس چینل سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ، جن کو احادیث کہا جاتا ہے، بھیجے جاتے ہیں۔ پھر فقہی مسائل ہیں، کرنٹ ایشوز پر ڈسکشن ہے، اور بھی بزرگان دین کے اعراض کی تاریخیں، یوم وصال، یوم ولادت وغیرہ کی اپڈیٹ دی جاتی ہے۔ اب چونکہ میں نے پروگرام کا سلسلہ بند کیا ہے 1 سال تک کے لیے، 2026 کے جون تک، آؤٹ آف ممبئی میں بھی قرب و جوار میں کہیں ضرورت ہوگی تو میں جاؤں گا، چونکہ میں نے اپنے آپ کو کاروباری معاملات میں الجھا رکھا ہے۔ اور دوسری بات، خانقاہ حنفیہ جو بنانی ہے، اس کے لیے میں لوگوں سے رائے مشورہ کر رہا ہوں کہ کن علاقوں میں جگہ دیکھی جائے، کہاں جگہ لی جائے، اور جگہ کے لیے آپ حضرات سے جمعہ اپیل کی جاتی ہے کہ تعاون کریں۔ اور جب بھی ایسا موقع آئے، بزرگان دین کی تاریخ وصال ہے یا اور بھی دیگر کام ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے، تو آپ تنظیم کا تعاون کرتے رہیں۔ تو پروگرام کا سلسلہ میں نے بند کیا ہے آؤٹ آف ممبئی۔ اب رہا سنی عوام ہماری جو انٹرنیٹ پہ خطبہ کو سنتی ہے، تو بنام اہل سنت، بنام عالم، بنام شاعر اہل سنت کے جو اسٹیج پر آتے ہیں، ان میں سے کئی ایک فراڈیے ہوتے ہیں۔ ان کے دنیاوی معاملات کو چھوڑیے، دینی معاملات میں جب وہ کرسی خطابت پر بیٹھتے ہیں تو عقیدے کی ترجمانی کرنے کے بھی لائق نہیں ہوتے۔ برسر محفل اگر کوئی برمحل کھڑا ہو کر سوال کر دے تو جواب دینے کی تک ان کی اہلیت نہیں ہوتی، تلفظ تک درست نہیں ہے۔ مدرسے میں جو مروجہ نصاب ہے، اس کو بھی انہوں نے پورا نہیں کیا ہے، لیکن ماشاءاللہ کرسی خطابت پر دہاڑ رہے ہیں۔ موضوع من گھڑت روایات اور ایسے قصے کہانی، ایک ملنگ مولا علی بن کر بدعت و خرافات کو رواج دے رہا ہے، تو ایک ملنگ غوث اعظم بن کر ایسی ایسی روایتیں بیان کر رہا ہے کہ اس کو وہابی دیوبندی اچھالتے ہیں۔ وہابی دیوبندیوں کو ہم نے ہمیشہ کہا کہ بریلی ہمارا مرکز ہے، اور وہاں سے جو علماء جڑے ہیں معتبر مستند، ان کے بیانات کے حوالے سے ہم سے بات کی جائے۔ ایسا کوئی بھی راہ چلتا کچھ بھی بکواس کر دے گا تو اس کی بات کی کوئی اہمیت تھوڑی ہے۔ اب عوام اہل سنت کا درد کیا مجھے ہے نہیں، بہت درد ہے کہ لوگوں کو صحیح رہنمائی ملے، لوگ صحیح جگہ سے دین سیکھیں، صحیح علماء سے جڑیں۔ تب میں نے کہا تھا کہ میں کچھ ایسے علماء اور شعراء کے نام پیش کروں گا کہ جن کے بیانات بھی سننے چاہیے، اور جن کی نعتیں، جن کا کلام، جن کی منقبتیں، جن کے اشعار سننا چاہیے۔ ایسے شعراء بھی میں جانتا ہوں ہماری جماعت میں ہیں کہ جو دوران نعت لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، داڑیاں رکھوانا، سنت لباس کی تلقین کرنا، سنت کا اتباع کرنا، اس طرح کی وہ نصیحتیں کرتے ہیں، اور ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے، صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ ایسے بہت سارے علماء بھی ہمارے، اور جو پیشہ ور لوگ ہیں، نذرانے طے کر کے جاتے ہیں، جن کی نمازوں کا پتہ نہیں، اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے، مسجد میں جانے کی توفیق نہیں، یا کم از کم اپنی قیام گاہ پر پڑھ لے، اس کی بھی توفیق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب جن علماء کے نام میں پیش کروں گا، ان میں سے کئیوں سے میری ملاقات بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے کچھ لے دے کے اس کا نام دوں گا۔ یہ بہت بڑا چینل ہے، یہاں سے جو نام پیش ہوں گے، میرے علم و تحقیق کے لحاظ سے وہ لوگ آپ کے لیے مفید ہیں۔ تو ان میں کئی لوگوں سے میری ملاقاتیں نہیں ہیں، کئیوں سے تو میرا آج تک فون پہ رابطہ نہیں ہوا، اور بہت سے ایسے جن سے میری کسی دنیاوی معاملے میں کچھ انبن بھی ہوئی ہے۔ لیکن دنیاوی معاملات کو دین پر فوقیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اگر بندے میں صلاحیت ہے اور واقعی وہ اہل سنت و جماعت کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا، قرآن و سنت کا اتباع کرتے ہوئے کام کر رہا ہے، تو اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اب کتنے ایسے ہیں جن کے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، جلسے میں آنے کی ویڈیو، جانے کی ویڈیو، سیلفیاں، منع تک نہیں کر رہے معاذ اللہ۔ ہاں، جہاں شرع نے اجازت دی، مجبوری ہے، جہاں ضرورت تھی اور واقعی شرعی تحقق وہاں پایا گیا، تو وہاں کا مسئلہ جدا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کچھ ایسے علماء کے نام جو میرے ذہن میں ہے پیش کروں، تاکہ لوگ ان کو سنیں۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو لوگ جانتے بھی نہیں، لیکن ماہر درسیات ہیں، اور جن کی گفتگو اتنی علمی ہوتی ماشاءاللہ
کہ اس سے آپ کے ایمان و عقیدے کو فائدہ پہنچے گا، آپ بد مذہبوں کو جواب دینے کے قابل بنو گے، تو کیا ایسے علماء کا نام مجھے نہیں پیش کرنا چاہیے؟ ضرور پیش کرنا چاہیے۔ میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں کہ ہر جگہ میری ہی واہواہی ہو۔ اگر یہ مزاج ہوتا تو میں پروگرام بند نہیں کرتا۔ ابھی تو ہمارے یہاں پروگرام کا سیزن شروع ہوا ہے، محرم سے شعبان تک، لیکن نہیں، الحمدللہ کام ہو رہا مسلک کا، مذہب کا۔ لیکن لوگوں کو چاہیے کہ صحیح آدمی کو پہچانے۔ یہ جو چکا چوند اور رنگ برنگی اور یہ پوسٹر بوائز جو آج کل نکلے ہوئے ہیں، یہ کپڑوں کی بھرمار، یہ اماموں کا کلیکشن، یہ ماشاءاللہ مبارک عصا اور یہ وہ، اور گفتگو میں کچھ نہیں ہے، دلائل کے نام پر کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بھی بہت ہیں، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو بہرحال میں چند علماء کے نام پیش کروں گا۔ اگر آپ بھی کچھ ایسے عالم کو جانتے ہیں کہ جن کی گفتگو اپنے موضوع پر ہوتی ہے اور دلائل سے مزین ہوتی ہے اور جس سے امت کو فائدہ ہو، اور جو واقعی اسٹیج کے آداب کا خیال کرتے ہیں، مستند عالم دین ہیں، کسی سنی ادارے سے فارغ ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، تو ضرور آپ مجھے واٹس ایپ پر ان کا نام بھیجیں۔ فی الحال میرا واٹس ایپ بند ہے، لیکن انشاءاللہ کل پرسوں میں چالو کروں گا، 9820672770، تو اس پر آپ ان کے نام بھیجیے گا۔ ایسے شعراء کے بھی نام بھیجیے، چونکہ شعراء بھی آج کل ماشاءاللہ ایسے ایسے ہیں، آپ یو پی، بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، بنگال وغیرہ چلے جائیے، عجیب و غریب لوگ ہیں۔ داڑھی خشخشی ہے، لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، کپڑوں میں چمکیاں لگی ہوئی ہے، پاجامہ ٹخنے سے نیچے روڑ کی گندگی صاف کر رہا ہے، نماز کی ان کو توفیق نہیں ہے۔ جیسی ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن پہنچیں گے ان کا گیٹ اپ چینج ہو جاتا ہے، ٹریک پینٹ، ٹی شرٹ وغیرہ، یہ وہ، دنیا بھر کی تصویریں موبائل کے اندر بھری پڑی ہوئی ہے، گانوں کے طرز پر نعتیں پڑھی جا رہی ہے، اسٹیج کو مذاق کا اڈا بنا دیا ہے۔ ایسے بہت سارے چھچورے بھی ہیں، تو میں ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں، بھلے عوام ان کو ایک نائٹ کا ₹1,00,000 دے کر بلائے۔ ضروری تھوڑی کہ عوام کی پسند سے میری پسند میچ کھائے۔ میں جن کے بھی نام پیش کروں گا، اگر ان میں سے کسی کا میرا معاملہ ہو بھی تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کو اہمیت نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر اس شاعر سے، اس عالم دین سے، سنیت کو، مسلک اعلیٰ حضرت کو فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور ان کو سننا چاہیے۔ میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کو سرچ کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو کس کس کو منع کروں؟ میں نے سوچا ایک ایسی لسٹ میں جاری کروں، اور ایسا نہیں کہ یک بارگی سارے نام آ جائیں گے۔ پہلے میں علماء کے نام پیش کروں گا، اس کے بعد شعراء کرام کے، کہ کن علماء کو آپ کو سرچ کر کے سننا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی عالم میری لسٹ میں چھوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو میں نے لسٹ بھیجی وہ حرف آخر ہے، اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے علاوہ کوئی عالم ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خطیب ہی نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں اپنے علم و تحقیق کے لحاظ سے بھیجوں گا، اس کے بعد بھی بہت سارے بندگان خدا جو میرے علم میں نہیں آ سکے وہ چھوٹ سکتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کے آپ نام بھیجیں، ان کے بیانات اگر آن ریکارڈ ہوں تو بھیجیں، تاکہ میں اس کو سنوں۔ اگر واقعی ان کی گفتگو اس قسم کی ہوتی ہے جس سے اہل سنت کے نوجوانوں کو فائدہ ہوتا ہو، تو میں ضرور ان کا نام، ان کے القاب و آداب، ایڈریس کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایسے لوگوں کو آپ بلائیں، ان سے دین کی خدمت لیں اور ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ جو علماء منہ سے نذرانے نہیں مانگتے ہیں، عوام کو بھی چاہیے کہ ان کو اچھے سے اچھا نذرانہ پیش کریں، تاکہ وہ خوش رہیں اور پوری طرح اپنے آپ کو دینی کاموں کے لیے وقف کریں، تاکہ وہ اپنے گھر بار سے جو ہے بالکل بے فکر ہو جائیں، ان کو ذریعہ معاش پریشان نہ کرے، ان کو معاشی تنگی پریشان نہ کرے۔ اور ایسے شعراء کی بھی خدمت کرنی چاہیے، اور ان کو بھی دوران نعت ادب کے ساتھ نظر پیش کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ وہ لسٹ چند دنوں کے بعد، ابھی تو دوسری مصروفیت ہے، اور انشاءاللہ چینل کے اندر روزانہ احادیث وغیرہ اور رد شیعت کا سلسلہ بھی شروع کرنا ہے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ چینل میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں، بہت آسان ہے۔ آپ موبائل ان کی اجازت سے لیجئے اپنے دوستوں کا، واٹس ایپ آن کیجئے، اپڈیٹس میں جائیے، اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن آتا ہے، وہاں ٹائپ کیجئے سنی، نیچے سنی جمعیت الاحناف لکھا آئے گا، ویریفائڈ چینل ہے، اس پر کلک کریں، فالو کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس کی لنک کو اسٹیٹس پہ لگائیں، دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں۔ اور ایسے علماء جو واٹس ایپ پر، انسٹا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر آرٹیکلز لکھتے ہیں، مضامین بھیجتے ہیں،
چھوٹے چھوٹے کلپس بھیجتے ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، ان سے جڑے رہنا چاہیے، ان کے ذریعے دین سیکھنا چاہیے، تاکہ صحیح بات آپ کے علم میں آئے، صحیح مسئلہ آپ کے علم میں آئے۔ بنام عالم بہت گھوم رہے ہیں، ایسے ایسے گھوم رہے ہیں کہ سنو تو ہنسی آ جاتی، کوئی حنجلہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا حسین زندہ ہے، عجیب و غریب جوکر ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں، کیا کیا بولا جائے۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ بھیڑا کر یہاں وہاں کہ آپ نے انہی کو کہا انہی کو کہا۔ ابھی میں کامن بات کر رہا ہوں، ایک دم کامن بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ کسی کو دماغ میں رکھ کر میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن ایسے جتنے بھی جوکر ہیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے، صحیح علماء کو فالو کرنا چاہیے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں، نام و نمود جن کا مقصد نہیں ہے، جو دور و دراز کا سفر کر کے پہنچتے ہیں اپنے وقت میں سے وقت نکال کر اور آپ کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ایسے علماء کو ضرور سننا چاہیے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اتوار یا پیر کے روز میں پہلی لسٹ جاری کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ 2-3 قسطوں میں علماء کے نام آئیں گے۔ تو میں جو نام بھیجوں گا، میں نے پھر کہا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء ہوں گے جو میرے علم میں نہیں آئے ہوں گے، لیکن جن کو میں جانتا ہوں، جن کے بیانات کہیں نہ کہیں سن رکھے ہیں میں نے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ امت کے حق میں فائدہ مند ہے، ان کے نام 2-3 قسطوں میں بھیجوں گا، اور شعراء حضرات کے نام بھی بھیجوں گا۔ تو ان شعراء حضرات کے کلام کو بھی آپ سنیں جی، اور اپنی محبت میں اضافہ کریں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، محبت صحابہ میں، محبت اہل البیت میں۔ ابھی ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، ہماری سنی عوام بہت نعتیں سنتی ہے، تو ایسے سچے شعراء کو سننا چاہیے تاکہ واقعی میں آپ کے اندر پاکیزگی، طہارت، تقوی، تسلط پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ چینل سے لوگوں کو جوڑیے۔ خوش رہیے، فی امان اللہ۔